اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ جمعرات 26 مارچ کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری۔ جہنم برپا کرنے کی دھمکیاں اور مذاکرات پر ابہام، جانیے امریکہ کے 15 مطالبات کون سے ہیں اور تہران کی 5 شرائط کیا ہیں۔ And he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their navy, their air force and their air defense system. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی پیغامات موصول ضرور ہوئے ہیں لیکن فی الحال مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ پیام‌های مختلف از طریق واسطه‌های مختلف، اینکه پیام‌هایی از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه مذاکرات کے درمیان بھی حملے جاری، جانیں گے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور مختصر نظر ڈالیں گے دنیا کی اہم عالمی خبروں پر۔ فیس بک کی مالک کمپنی میٹا پر ایک امریکی ریاستی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر $375 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ بھی جانیں گے کہ جرمنی میں لاکھوں ہنرمند افراد کی قلت دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ بھی کہ ہیئر ایکسٹینشن میں شامل کیمیکل کیسے کینسر کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ بھی جانیے سمندر کی کوکین کہی جانے والی بام مچھلیوں یعنی ایل کے بچوں کی عالمی سطح پر غیر قانونی تجارت کیسے ہو رہی ہے، اور سنیے ایک اصلی واقعے پر مبنی ایک اور پاکیزہ کہانی۔ معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ پورے شہر میں 100 ٹکے کی عزت کرتی ہے ہماری۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس وقت امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ بات چیت جاری ہے اور نتیجہ خیز ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے بھجوائے گئے 15 نکات کا ذکر کرتے ہوئے تصدیق کی کہ امریکہ نے دوست ممالک کے ذریعے ایران کو پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن پیغامات کا تبادلہ مذاکرات یا کوئی گفت و شنید نہیں ہے۔ از طریق کشورهای دوست ما داده بشه و ما هم در جواب مواضع خودمون رو اعلام بکنیم یا هشدارهای لازم رو بدیم، این نه اسمش مذاکره است، نه اسمش گفتگو، نه هیچ. تبادل پیام هست به واسطه دوستان ما. و این که الان حرف از مذاکره میزنن، حرف از چیز میزنن، دقیقاً اعتراف به شکست هست۔ یہ جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملوں سے شروع ہوئی، جس کے بعد ایران نے خلیج میں امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق ایران کو جنگ بندی کے لیے کئی مطالبات پورے کرنا ہوں گے۔ چینل کے مطابق یہ وہی بنیادی مطالبات ہیں جو جنگ شروع ہونے سے قبل امریکہ کی جانب سے دہرائے گئے تھے۔ ان میں ایران کی جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روکنا اور میزائل پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ ایران مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ تجاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے حصول کا عزم نہ کرے، جوہری تنصیبات کو ختم کرنے کا عہد کرے اور اپنے پاس موجود یورینیم کو افزودہ نہ کرے اور اس معاملے پر عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کرے۔ تجاویز کے مطابق ایران اپنے میزائل پروگرام کی رینج اور مقدار محدود کرنے پر رضامند ہو، جبکہ علاقائی پراکسیز لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور یمن میں حوثی باغیوں کی مالی مدد نہ کرے۔ تجاویز میں ایران کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کا بھی کہا گیا ہے تاکہ یہ ایک آزاد سمندری راہداری کے طور پر کام کر سکے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس نے عالمی معیشت میں کساد بازاری کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔
सदर ट्रंप का इसरार है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, तहम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। गुज़िश्ता नवंबर में ईरान की जानिब से उसके मुतअद्दिद जौहरी मराकज़ और फौजी अड्डों पर इसराइल और अमरीकी बमबारी के बाद ईरान ने जौहरी तनसीबात के मुआयने का अमल मुअत्तल कर दिया था। इस मामले पर तफसीलात की तस्दीक के लिए पूछे गए सवाल पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने इन तजावीज़ की मुकम्मल तस्दीक करने से गुरेज करते हुए कहा था कि इसमें से कुछ दुरुस्त हैं, लेकिन जो मीडिया में कहानियां सामने आ रही हैं वो हकाइक पर मबनी नहीं। They have not. Talks continue. They are productive, as the president said on Monday, and they continue to be. However, I saw a 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने भी तस्दीक की है कि मुल्क के सीनियर रहनुमाओं को कुछ ख्यालात पेश किए गए हैं, ताहम अगर इस हवाले से किसी पोजीशन लेने की ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर बताया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ईरान जंग को ख़त्म करने के लिए किसी रास्ते की तलाश में बहुत दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जिसे वो जंग को समेटना कहते हैं, लेकिन इस जंग से बाहर निकलने के लिए सदर ट्रंप की हिकमत अमली वाज़े नहीं है और अमरीकी सदर के मिले जुले पैगामात से मालूम होता है कि वो इस बारे में ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं कर सके कि कौन सी हिकमत अमली बेहतर होगी। आया इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए या ईरान के साथ बातचीत के जरिए किसी तस्वीर तक पहुंचा जाए। मंगल के रोज ट्रंप ने इशारा दिया था कि अमेरिका एक साथ दोनों मंसूबों पर अमल कर सकता है। चंद घंटों में पेंटागन ने ईरान में जमीनी फौज भेजने का हुक्म दिया और अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने ईरानी हुकूमत को एक नया 15 नकाती मंसूबा भेजा। बुध तक व्हाइट हाउस ईरान पर जोर दे रहा था कि वो इस मुआहदे को कबूल कर ले, जबकि ये धमकी भी दे रहा था कि अगर ऐसा ना किया तो इस मुल्क को पहले से ज्यादा सख्त ज़रब लगाएंगे, जिससे ट्रंप के इरादों के बारे में मजीद उलझन पैदा हो जाती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने सहाफियों से गुफ्तगू में खबरदार किया है कि सदर ट्रंप कोई झूठा दावा नहीं करते, वो ईरान पर जहन्नुम बर्पा करने के लिए तैयार हैं और इस मामले पर ईरान को कोई गलत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। That is not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their navy, their air force, and their air defense system. ईरानी वजीर खारजा की जानिब से मुज़ाकरात से मुतल्लक बयान से चंद घंटे कबल ईरान के प्रेस टीवी ने एक नामालूम सीनियर सिक्योरिटी और सियासी शख्सियत का हवाला देते हुए जंग बंदी के लिए 5 तजावीज़ पेश की थी। इन तजावीज़ में जारहियत और ईरानी रहनुमाओं के कत्ल का सिलसिला रोकने का मुतालबा भी शामिल है। तनाज़े के तीसरे फरीक इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू कई मौके पर ये कह चुके हैं कि वो इस जंग के दौरान ऑक्टोपस का सर काटने का इरादा रखते हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए मंगल को ऐलान किया कि इसकी फौज लेबनान के अंदर वसी बफर जोन में उस वक्त तक रहेगी जब तक कि शुमाली इसराइल पर हमले बंद नहीं हो जाते। להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר. עכשיו סוגיית פירוק החיזבאללה. जंग के बाद पहले दिन से लेकर अब तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई समेत कई आला ईरानी अहलकार हलाक हो चुके हैं। ईरान की ये भी शर्त है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए भी कोई तरीकाकार बनाया जाए जिसके तहत ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत न की जाए। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इस हवाले से क्या जमानतें फराहम की जा सकती हैं और कौन से मुमालिक इस अमल की निगरानी करेंगे। इक्तसादी महाज पर ईरान जंगी नुकसानात के अजाले और मुआवजे की अदायगी के साथ साथ आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का मुतालबा कर रहा है। अहम बात यह है कि तेहरान चाहता है कि इसराइल खित्ते में ईरानी इत्तेहादियों पर हमले ना करे। तो क्या जंग के खत्म होने का कोई रास्ता भी नजर आ रहा है? मंगल को सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत के लिए बेचैन है और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने अमेरिका को एक बहुत ही जबरदस्त तोहफा भी दिया है। अमेरिकी सदर ने इस तोहफे को तेल और गैस से मुंसलिक करार दिया था, ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई थी। जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात की क़यादत ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए एलची स्टीव विटकॉफ और सदर के दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। रिपोर्ट में होने वाली अमरीकी तजावीज़ इस अमन मंसूबे से मिलती जुलती हैं जिसने गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 2 साल से जारी जंग को ख़त्म किया था। अगर इस नौयत की तजावीज़ को आगे बढ़ाना है तो इससे कबल जंग बंदी का ऐलान दरकार होगा।
इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक इसराइली रहनुमा इस मौके पर ईरान पर हमले रोकने पर खुश नहीं होंगे, बिल्कुल उसी तरह जब उन्होंने गाजा में जंग बंदी के वक्त अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया था। इसराइल के मुआशी उमूर के वजीर नेर बरकात ने BBC को बताया कि ये बहुत मुश्किल है कि ईरान ट्रंप की शराइत को तस्लीम कर ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की तजावीज़ पाकिस्तान की जानिब से ईरान को दी गई, जबकि तुर्की और मिस्र भी जंग के खात्मे की कोशिशों में शामिल हैं। मिस्र के वजीर खारजा ने बुध के रोज कहा कि उनका अपने ईरानी हममनसब अराक्ची के साथ राब्ता हुआ है। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि अमेरिका किस से बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि वो सही लोग हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई अपने वालिद पर होने वाले हमले में जख्मी होने के बाद से अब तक अवामी सतह पर सामने नहीं आए हैं। उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इन कोशिशों से आगाह हैं। मौजूदा ईरानी क़यादत अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत से गुरेज का तासुर दे रही है। इसी असना में अमरीकी फौजी भी खित्ते में भेजे जा रहे हैं, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो आबनाए हुर्मुज खुली रखने और ईरान के किसी इलाके पर कब्जे के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। इस वक्त जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार है और मुज़ाकरात की बातें भी जारी हैं, इतलात हैं कि अमेरिका खित्ते में अपने हज़ारों फौजी तैनात कर रहा है। दूसरी जानब इसराइल और ईरान के दरमियान झड़पें बादस्तूर जारी हैं और दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता रोज़ बहरीन में सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब एक ईरानी मिसाइल ने वहाँ मौजूद एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया। खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी ने एक बड़े तनाज़े के खदशात को जन्म दे दिया है। इस सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं साद स्वेद। तेहरान में रेड क्रॉस के इमदादी कारकुन पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं। अमरीकी और इसराइली तैयारे तकरीबन बगैर किसी रोक टोक के ईरानी फिजाओं में परवाज करते हुए बम गिरा रहे हैं और यहाँ से दूर वाशिंगटन DC में सदर ट्रंप कहते हैं कि इसका मतलब है कि ईरानी हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अमरीका से बातचीत करना चाहती है। उनकी नेवी ख़त्म हो चुकी है, उनकी एयर फोर्स ख़त्म हो चुकी है, उनका कम्युनिकेशन निज़ाम ख़त्म हो चुका है। यही सबसे बड़ा मसला है। उनका आपस में बात करना भी मुश्किल हो चुका है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में ईरानी हमले के बाद ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि नजरियात और पैगामात की भी जंग बन चुकी है। ईरान की हुकूमत ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रही। वो ना तो ख़त्म हुई है और ना ही पीछे हटी है, बल्कि वो अमरीकी इत्तेहादियों को निशाना बना रही है और एक तवील इलाकाई जंग जारी रखना चाहती है ताकि अपने बाकी मानदा मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल कर सके। इस सूरत हाल ने इस ख्याल को भी गलत साबित किया है कि अमरीकी और इसराइली ताकत फौरी और फैसला कुन फतह दिला देगी और हुकूमत तब्दील हो जाएगी। अब तवज्जो खलीज के एक अहम रास्ते पर है जिसे ईरान ने बंद कर दिया है, जिससे दुनिया के तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील मुतासिर हो रही है। ट्रंप ने ईरान के बिजली के निज़ाम को तबाह करने की धमकी, जो मुमकिन तौर पर वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आती है, फ़िलहाल मौखिर कर दी है और अब वो कहते हैं कि ईरान बड़ी रियायतें देने को तैयार है। उन्हें जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैंने कल भी कहा था कि वो जौहरी हथियार नहीं रख सकते और जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं पहले से सब कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो इस पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जंग की एक बड़ी वजह ये बताई गई थी कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब है, जबकि ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि वो ऐसा नहीं चाहता। इसराइल को इस बात पर यकीन नहीं कि ईरान एटम बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन शायद सदर ट्रंप जंग बंद करने के लिए इस पर यकीन करने को तैयार हों। BBC फारसी ने कुछ ईरानियों से बात की जिनका कहना है कि इस जंग का कोई आसान हल मौजूद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की हुकूमत इस वक्त भी मजबूती से कायम है। अगर आप मुंतकी तौर देखें तो ना वो और ना ही अमेरिका अपने मकासद हासिल कर सके हैं। इस्लामी जमहूरियत का नज़रिया अब भी मौजूद है। अगर जंग रुक भी जाए तो किसी न किसी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप अपने लिए वक्त हासिल कर रहे हैं ताकि जंग को अगले मरहले में ले जा सकें, शायद ज़मीनी हमला। मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ कोई मुआहदा करेंगे। ये USS ट्रिपली है जो अमरीकी मरीन फोर्स के दस्तों के साथ खलीज की तरफ बढ़ रहा है। मुज़ाकरात की बातों के साथ साथ अमेरिका खित्ते में अपनी फौजी ताकत भी बढ़ा रहा है। जापान से आने वाला ये जहाज
اب قریب پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور طاقتور بحری دستہ کیلیفورنیا سے روانہ ہوا ہے جس کے پاس اپنے ہیلی کاپٹر اور جنگی طیارے بھی ہیں۔ توقع ہے کہ امریکہ 82nd ایئربورن ڈویژن کے فوجی بھی بھیجے گا۔ صورتحال ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو جنگ مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ اب اس سٹیج کے قریب پہنچ رہا ہے جہاں وہ زمینی فوج بھیج سکتا ہے۔ صدر کو امریکی فوج کی صلاحیت پر مکمل یقین نظر آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا جائے تو ایران کو اپنا ہرمز کھولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کل جنگ بندی ہو جائے تو اس کا خطے پر کیا اثر ہوگا؟ یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی تباہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو اس کے اثرات کئی برسوں تک بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ادھر جنوبی لبنان کے شہر طائر میں بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں اسرائیل ایران کے اتحادی حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر رہا ہے۔ اسرائیل رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ ایران حمایت یافتہ حزب اللہ کو ختم کر سکتا ہے، اور امریکہ کی بڑی فوجی طاقت کے باوجود اس کے صدر نے اس جنگ کا آغاز بغیر کسی واضح مقصد یا حکمت عملی کے کیا۔ اب جب وہ جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ موجود ہے، جس کا فائدہ ایران کی حکومت اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ نہ صرف خود کو بچا سکے بلکہ اس جنگ کے انجام پر بھی اثر انداز ہو سکے۔ اس صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار پروفیسر افتخار ملک۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایران کا موقف ہے کہ اس کی امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، جبکہ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی پس پردہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں یا یہ صرف سفارتی بیانات کی جنگ ہے؟ میرے خیال میں مختلف قسم کے سگنلز آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں طرف چونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے سو فار کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ نہیں ہو رہے تو انڈائریکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی پاکستان کا رول مینشن کیا جا رہا ہے، ٹرکی کا، ایجپٹ کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ 15 نکات جو امریکہ نے پیش کیے ہیں میرے خیال میں وہ بھی ایرانیوں کے زیر غور ہیں، اگرچہ وہ اتنے ایرانی اس سے کنونس نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام پہ ہے۔ باقی جو ایران کی اور شکایات ہیں یا ایران کے اور جو مطالبات ہیں کہ سینکشنز کو ہٹایا جائے اور ایران کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اس کی طرف یہ 15 نکات جو ہیں وہ اشارہ نہیں کرتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی، کچھ کلیئر ہو جائے گی، لیکن جنگ بھی جاری ہے اور لگتا یہی ہے کہ مذاکرات بھی کسی سطح پہ جاری ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے ایک قسم کی ایگزاسشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ خطے میں اپنی زمینی فوج بھیج رہا ہے، تو کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ ایران کے اندر براہ راست امریکی فوجی کارروائی کا امکان بڑھ رہا ہے، یا پھر یہ محض خطے میں موجود اپنے اڈوں اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ایک حکمت عملی ہے؟ اب تک تو یہی لگتا ہے کہ ایریل جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اور کافی ہوئی ہے، تباہ کن ہوئی ہے ایران پہ، اس سے ایران کی گورنمنٹ جو ہے وہ بدلی نہیں ہے اور ایران کے اندر کوئی حکومت کی تبدیلی کے لیے موومنٹ بھی نہیں چلی ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ جنگ جاری رکھتا ہے اور اسرائیل یہ جنگ جاری رکھتا ہے تو ان کو وہ جیسے کہتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ، کچھ فوجی لانے پڑیں گے، لیکن ایران ایک آسان دشمن نہیں ہے کہ وہ کچھ علاقے پہ قبضہ کر کے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ اس پہ لاگو کر سکیں، امپوز کر سکیں۔ تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ گمبھیر ہو جائے گی اور سولجرز کے آنے سے کچھ علاقہ فتح ہو جائے گا، لیکن یہ لڑائی دست بدست ہوگی، اور افغانستان اور عراق کے جو تجربے ہیں ان سے یہی لگتا ہے، اور اس سے پہلے ویتنام کا تجربہ ہے کہ تھوڑی سی فوج کے ساتھ آپ اتنے بڑے کمپلیکس اور ویل آرگنائزڈ ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے اور اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، صرف قیاس جو ہے انتشار وہی پھیلے گا۔ پروفیسر صاحب، مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ خلیجی ممالک کے سامنے اب کیا راستہ بچا ہے؟ خلیجی ممالک جو ہیں وہ کیچ 22 سچویشن میں ہیں۔ ایک طرف وہ ایران کو، امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور امریکہ پہ بلکہ ان کی ڈیفنس کے لیے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف انہیں ایران سے خطرہ ہے کہ اگر اس لڑائی میں زیادہ شدت آتی ہے تو اس کے سب سے پہلے جو شکار ہوں گے وہ خلیجی ممالک ہوں گے،
ان کے واٹر کے ریسورسز، ان کے انرجی کے ریسورسز. تو خلیجی ممالک تو چاہیں گے کہ یہ جنگ جتنی جلدی ہو ختم ہو، لیکن ان کی سچویشن جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے. آکسفورڈ سے پروفیسر افتخار ملک، ہم سے بات کرنے کا شکریہ. سامعین، مشرق وسطی میں کشیدگی بدستور برقرار ہے. جہاں ایک جانب جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب خطے کے مختلف حصوں میں حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق وسطی اسرائیل میں میزائل حملے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیلی ایمرجنسی سروس کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کفر قاسم شہر میں متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ایران کی جانب سے داغے گئے تھے. دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو بڑی حد تک ناکام بنا دیا ہے. حکام کے مطابق بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام متحرک ہے، جبکہ لڑاکا طیارے ڈرونز کو مار گرانے کے لیے فضا میں گشت کر رہے ہیں. تاہم ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل نے جمعرات کو الگ صبح اعلان کیا کہ اس نے اصفہان شہر اور کئی دیگر علاقوں پر حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے گزشتہ رات بتایا کہ طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن ایران کے اندر فوجی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. لبنان میں ملک کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی NNA نے بدھ کو دیر گئے خبر دی کہ جنوبی لبنان میں حروف پر اسرائیلی حملوں میں 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. جمعرات کے اوائل میں لبنانی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ قریبی قصبے عرب سلیم پر حملے میں مزید 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. اسرائیل نے اصفہان سمیت ایران کے مختلف علاقوں پر نئے حملوں کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ امریکی فوج کے مطابق طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن خطے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. دری اثنا برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلے نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ سے قبل روس ایران کو انٹیلیجنس معلومات اور تربیت فراہم کر رہا تھا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی ڈرون اور میزائل سازی کی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کی بحریہ کا بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی ڈرون اور میزائل سازی کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے شپ یارڈز کے 2/3 حصے کو نقصان یا تباہ کر دیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کی جانب سے F-18 لڑاکا طیارے مار گرانے کی تردید کی ہے. اس سے قبل ایران کے پاسداران انقلاب نے جنگ کے دوران ایک امریکی F-18 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا. پاسداران انقلاب نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ طیارہ چابہار کے قریب گرایا گیا، جسے امریکہ نے مسترد کیا ہے. ادھر عالمی منڈی میں بھی اس کشیدگی کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، جہاں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. کروڈ آئل کی قیمت 1.6% اضافے کے ساتھ $103.85 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ 4.1% اضافے کے ساتھ $61.91 کی سطح پر ہے. اور اب دیگر اہم عالمی خبروں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں غضنفر حیدر. فیس بک کی مالک کمپنی میٹا پر ایک امریکی ریاستی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر $375 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. کمپنی پر الزام تھا کہ اس نے اپنے آن لائن پلیٹ فارمز کے حفاظتی اقدامات کے بارے میں صارفین کو گمراہ کیا. ان پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال میں مدد ملی. میٹا نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. انڈیا کی ایک عدالت نے منگل کے روز علیحدگی پسند رہنما اور دختران ملت تنظیم کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان کی 2 ساتھیوں صوفیہ فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو بھی 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. میروائز عمر فاروق اور محبوبہ مفتی سمیت کئی کشمیری رہنماؤں نے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی سزا کی شدید مذمت کی ہے. ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر اپنی تیسری مدت کے لیے تیار ہیں. کل کے انتخابات میں ان کی سوشل ڈیموکریٹس پارٹی نے 1 صدی سے زیادہ عرصے میں سب سے کم ووٹ حاصل کیے ہیں. ناقص کارکردگی کے باوجود ان کے بائیں بازو کے اتحاد نے دائیں بازو کی پارٹیوں کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. جرمنی کو ہنر مند افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے.
जिसकी बड़ी वजह तेजी से बढ़ती उम्र रसीदा आबादी और कम शरह पैदाइश है। माहिरीन के मुताबिक इस खला को पूरा करने के लिए जर्मनी को हर साल तकरीबन 2,88,000 गैर मुल्की कारकुनों की जरूरत है। इसी तनाजुर में जर्मनी ने बैरून मुल्क खसूसन इंडिया से नौजवान हुनरमंद अफराद को मुतवज्जे करना शुरू कर दिया है। 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान माइग्रेशन एंड मोबिलिटी मुआहदा तय पाया, जिसके बाद भारतीय शहरियों के लिए वर्क वीजा की तादाद बढ़ाकर 90,000 सालाना कर दी गई। मगरबी जर्मनी में हेनरिक वॉन नामी माहिर ने एक एजेंसी इंडिया वर्क्स कायम की है, जो भारतीय नौजवानों को जर्मनी लाकर मुख्तलिफ शोबों में तरबियत और रोजगार फराहम कर रही है। अब तक तकरीबन 200 भारतीय कारकुन कसाब की दुकानों समेत दीगर हुनरमंद पेशों में काम कर रहे हैं, जबकि रवां साल मजीद 775 अफराद को लाने का मंसूबा है। जर्मनी में कसाब, मैकेनिक और तामीरात जैसे शोबे शदीद बहरान का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर कसाबों के छोटे कारोबार 2002 में 19,000 से कम होकर 2021 में सिर्फ 11,000 रह गए हैं, क्योंकि नौजवान इस मेहनत तलब पेशे से दूर हो रहे हैं। दूसरी जानब भारत में नौजवानों की बड़ी तादाद रोजगार के मौके की कमी का शिकार है। यही वजह है कि बेहतर तनख्वाह और मयार जिंदगी की उम्मीद में कई नौजवान जर्मनी का रुख कर रहे हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि वो न सिर्फ अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, बल्कि अपने खानदान की माली मदद भी करना चाहते हैं। जर्मन हुकाम के मुताबिक बैरून मुल्क से हुनरमंद अफराद की भर्ती अब एक आरजी नहीं बल्कि मुस्तकिल हिकमत अमली बनती जा रही है, क्योंकि मुकामी सतह पर इस कमी को पूरा करना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। सामीन, बालों की एक्सटेंशंस को दुनिया भर में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मसनूई बालों से बनी हो या इंसानी बालों से। एक रिसर्च के मुताबिक इनमें तकरीबन 50 ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा मर्दों और खवातीन दोनों की सेहत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं और बालों की एक्सटेंशंस इस्तेमाल करने से पहले क्या जानना जरूरी है, जानिए हमारी इस वीडियो में। Anyone who wears hair extensions should be concerned. That included everything from flame retardants to pesticides to things like phthalates, which are endocrine disruptors and known to be associated with reproductive harm for both men and women. I could say look out for those products that are labeled as non-toxic or toxic free, but that's difficult to say because those terms are not regulated by any entity. So companies can slap that on the product and there will be no consequences. We are trusting in companies that don't have any requirements to create and produce products that are free of some dangerous chemicals. एक तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है कि किस तरह बाम मछली यानी ईल के बच्चों की आलमी सतह पर गैर कानूनी तिजारत हो रही है। स्मगलर इन बाम मछलियों को समंदर की कोकेन कहते हैं। हांगकांग में मौजूद एक स्मगलर ने BBC वर्ल्ड सर्विस को बताया कि उनका ग्रुप यूरोपीय सप्लायर्स के साथ मिलकर जिंदा ईल हासिल करता है और उन्हें मखसूस स्मगलिंग कश्तियों के जरिए एशिया मुंतकिल करता है। अगरचे यूरोपीय यूनियन के अंदर यूरोपीय ईल की खरीदो फरोख्त कानूनी है, लेकिन उनकी कमर्शियल बरामद पर पाबंदी आयद है, क्योंकि बाम मछली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मज़ीद तफसील समीद ककरों से। चीनी गैंग्स यूरोपीय ईल की स्मगलिंग से ब्लैक मार्केट में अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहे हैं। बाम मछली या ईल मादूमियात के शदीद खतरे से दो चार है, लेकिन एशिया में ईल बड़ी तादाद में खाई जाती है। एक गैंग ने BBC को इस शर्त पर अपनी कार्रवाई को देखने की इजाज़त दी कि उनकी शनाख्त पोशीदा रखी जाए। ड्यूक पेरिस में है।
اور وہ یہ معلوم کر رہا ہے کہ ہانگ کانگ میں اس کے گینگ کا ایک ساتھی یورپ سے آنے والی نئی غیر قانونی شپمنٹ کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ہانگ کانگ میں سب ٹھیک ہے؟ وقت بتاؤ، ہم تیار رہیں گے۔ حال ہی میں یورپ میں مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس لیے اسمگلنگ کا راستہ اور دیگر تفصیلات بدل سکتی ہیں۔ یورپی بام مچھلیوں کی ایشیا میں تیزی سے مانگ بڑھ رہی ہے اور اس سے بڑا منافع حاصل ہوتا ہے۔ جرائم پیشہ گینگز نے یورپ کی بیبی ایل کو جہازوں میں مسافروں کے سامان کے ذریعے ایشیا تک اسمگل کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ ہانگ کانگ میں گینگ کے ایک رکن نے ہمیں بتایا کہ وہ اسمگل کی گئی بیبی ایلز کو کیسے بچا کر ہوائی اڈے سے دریا میں موجود جہازوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اسپیڈ بوٹس یا دیگر چھوٹی کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایلز کو ان تک پہنچایا جا سکے۔ ہمارے پاس 6 ٹیمیں ہیں جو پورے یورپ میں بام مچھلیوں کے اسمگلنگ آپریشن کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد جہاز ان ایلز کو چین لے جاتے تھے۔ قید میں بام مچھلیوں کی افزائش نہیں ہو سکتی، اس لیے ایل فارم ان کے بچے خریدتے ہیں جنہیں کلاسیل بھی کہا جاتا ہے، تاکہ انہیں دنیا بھر میں برآمد کرنے سے پہلے موٹا تازہ کیا جا سکے۔ فلورین سٹائن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایل سمگلنگ سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پوری ایل فارمنگ کا دار و مدار سمندر سے پکڑی جانے والی گلاس ایل پر ہے، اسی لیے ہمیں ایل ٹریفکنگ کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپی ایل کی 2 سے 3 ارب یورو کی سالانہ غیر قانونی تجارت ہوتی ہے۔ اگرچہ یورپ کی بام مچھلیوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے، لیکن ڈیوک کو اس سے کوئی فکر نہیں۔ میں اصولاً نیچر کے تحفظ کی حمایت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مالی منافع اس تحفظ سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہم انہیں کوکین کہتے ہیں، سمندر کی کوکین۔ ایسے ریسٹوراں یورپی یونین کی قانونی مارکیٹ سے ایل خرید سکتے ہیں۔ انہیں اکثر اناگی، سوشی اور فلیٹس کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ اگر بام مچھلی کے بچوں کو ہانگ کانگ میں اسمگل کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اسمگلروں کو منشیات کی اسمگلنگ کے مقابلے میں کم سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ڈیوک جیسے گینگز یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یورپی ایل کی اسمگلنگ میں منشیات سے بھی زیادہ منافع ہے۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ آن لائن ہراسانی جیسے حساس موضوع پر مبنی ایک کہانی ہے، جس میں متاثرہ افراد کے ڈرامہ کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھی عمیر الوی نے اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر سے گفتگو کی اور جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے ان انسانی کرداروں کو اتنا جاندار بنانے کے لیے کیا مختلف کیا۔ ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اتنے مضبوط ڈرامے بنانے کے باوجود پاکستان اپنے ڈرامے نیٹ فلکس تک پہنچانے میں کیوں پیچھے ہے۔ میں نے انانیمس پاکیزہ بن کر بہت سے وکیلوں کو فون کیا اور کہا کہ میرے ساتھ یہ کرائم ہو گیا ہے، تو میں اب کیا کروں۔ میں نے FIA تک ایکسیس کیا اور وہاں پہ بھی یہ پریٹینڈ کیا کہ میں وکٹم ہوں، تو اب کیا ہوگا۔ تو مجھے فرسٹ ہینڈ بہت نالج ملا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے ان سارے معاملات میں۔ معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ پورے شہر میں 2 ٹکے کی عزت کرتی ہے ہماری۔ جب پاکیزہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے پہلی ایپیسوڈ دوسری ایپیسوڈ میں، تو ٹراما کو ہینڈل کرنے کا ہر ایک کردار کا ڈفرینٹ ٹیک تھی۔ بھائی ایک چپ ہو گیا، ایک غصہ کر رہا ہے، ابا جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں۔ آپ کے ارد گرد کتنے ٹراماز، کتنی ٹریجڈیز دیکھتے ہیں آپ لوگ جس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آف کورس کہیں آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں کہ کوئی ڈینائی کرتا ہے، کوئی کنفرنٹ کرتا ہے، کوئی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کوئی اسکیپ چاہتا ہے۔ اور ایسے ٹراماز جو ہوتے ہیں، ہر انسان اپنی پرسنالٹی، اپنے بیگیجز، اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، جو اس کی کیپیسٹی، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے حساب سے اس کو ریئیکٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ موت پر رو نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگ چیختے ہیں اور اپنا غم نکال دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تو آپ کے بڑے سائیکولوجیکل بیہیویئر ہیں، اس کی ڈیپتھ میں تو اب اتنا تو کرنا ہی ہے۔ سائبر بلینگ جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اگر ہم دیکھیں تو PG ریٹنگ میں آتا ہے، پیرنٹل گائیڈنس میں، لیکن آپ نے جو ہے اسکرپٹ لکھا تو کس طرح سے آپ نے اس کو بچایا ہے کہ یہ اس کو پیرنٹل گائیڈنس والی ریٹنگ سے ہٹ جائے؟ آلریڈی ایک انکمفرٹیبل چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا ٹراما ہے، اور پھر جب آپ کو یہ احساس ہو کہ باہر کہیں وکٹمز ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں،
وہاں بھی ٹریگر ہے. میں نے شاید اپنی طرف سے اگر کوئی اسکل کو یوز کیا کہ میں اس چیز کو تھوڑا ایسے دکھاؤں کہ ہم دکھا بھی دیں, ہم بتا بھی دیں, اور ہم نے کچھ دکھایا نہیں بھی ہے, دونوں چیزیں, وہ شاید اسکرین پلے تھا. موسٹلی میں اتنا بلیو کرتا نہیں پریچ کرنے میں یا ایجوکیٹ کرنے میں. ایک موضوع جب آپ کسی موضوع کی اٹیمپٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی پرابلم ہے, آپ کوئی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈبیٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں. تو مجھے لگتا ہے ہمارا کام یہی ہے. ہمارے رائٹرز یا ڈائریکٹرز این جی او کے علاوہ ان کی بیکنگ کے بغیر کیوں نہیں بناتے ایسے ڈرامے؟ کہ انیشیٹو چینلز کے لینے کے ہوتے ہیں, جن کے پاس پلیٹ فارم ہے, جن کے پاس پاور ہے, جو کہ پروڈیوس کرنے چلے ہیں اس چیز کو. اور میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں گھبرا گئی تھی کہ مجھے اسائن کیا گیا ہے اب ایک ایجنڈا پہ کام کرنا ہے, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. مجھے یہ تکلیف ہوتی کہ بھئی میری جو تخلیقی ایک پرواز ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. مجھے تو دیکھ کے اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لو پیسے جا کے سائبر کرائم پہ لکھو, تو وہ مجھ سے پوچھے گا نا کیا لکھا ہے تم نے. کشف کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, اسی لیے کشف نے بڑے اچھے پلیس بنا لیے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو یہ کریٹو آزادی دیتے ہیں. این جی او کی ہی ضرورت کیوں ہے کہ ہم اپنے سوشل ایشوز کو وہی ڈیل کریں گے, میں آپ کیوں نہیں کر سکتے, چینل کیوں نہیں کر سکتے, چینل کیوں نہیں کر سکتے. چینل کا کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انیشیٹو لے. چینل ہمارے یہاں پروڈیوسر بھی تو ہے نا, براڈ کاسٹر نہیں ہے, پروڈیوسر ہے چینل. ایگزیکٹلی. اور سوشل ایشو کی ایک فینٹیسی سی بھی بنا لیتے ہیں. اب سوشل ایشو جب آپ کو کرنا ہے تو آپ کو گزرنا پڑے گا نا بہت تکلیفوں سے, اور آپ کی اسکرین اتنی گلیمرس بھی شاید نہیں رہے گی. تو یہ ساری باتیں بھی تو سوچیں گے کہ نہیں, اب آپ ایک سوشل ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور اب آپ اس کے بعد اتنے ششکے بھی اس میں دکھا دیں, اس میں فل میک اپ میں ایک ہیروئن دکھا دیں جس کے ساتھ ایک بڑا گمبھیر کرائم ہوا ہے. تو یہ ایک پوری ٹریننگ کی ضرورت ہے. ابھی جیسے کاشف کہہ رہے تھے کہ آپ اگر دل سے محسوس کرتے. آج کل ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے ڈراموں میں کہ جو آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مطلب ایکٹرز تو یہ نہیں ہے نا یہ لوگ. علی کو تو میں نے ایز این ایکٹر ہی لیا ہے. مطلب علی تو بہت عرصہ کام کرتے رہے تھے, پھر چھوڑ دیا, اور کوئی اس وجہ سے تو لیا نہیں کہ اس کی ڈیجیٹل پریزنس ہے. آپ اچھا اس میں مذائقہ نہیں ہے جو لوگ لے رہے ہیں, بس یہ ہے کہ آیا وہ پوٹینشیل ہے اور وہ انصاف کر سکتا ہے, یا صرف آپ نے اس کی پاپولیرٹی کو کیش کروانا ہے. جو ڈیجیٹل سے لوگ آتے ہیں انہوں نے آپ کو 30 سیکنڈ کے لیے انگیج کرنا ہے, انہوں نے آپ کو ایک لطیفہ سنانا ہے یا آپ کو ایک جملہ کسنا ہے. جب ہم لانگ فارمیٹ پہ جاتے ہیں تو پھر اس کو ہولڈ کرنا ہے سین فور 3 to 4 منٹس, اور اس میں ملٹیپل ایموشنز ہیں, تو اس کا ایک گراف ہے, تو پھر وہ طے ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آیا اسکرین کے لیے لانگ فارمیٹ کے لیے ہے یا نہیں. ہمارے یہاں عموماً نان لیڈر ڈرامے بہت کم بنتے ہیں, اور اس میں جو انٹر کٹ سینس ہیں جیسے پریزنٹ پاسٹ اور پھر دونوں پریزنٹ میں انٹر کٹ وتھ سمن اور ان کی فیملی جو ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ مطلب کرتے ہوئے, لکھتے ہوئے اور اس کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے آپ لوگ کا کتنا سنک تھے؟ آئی تھنک کہ شاید نان لینئر اسکرین پلے رائٹنگ اتنی مشکل چیز نہیں ہے جتنا نان لینئر اسکرین پلے کو ڈائریکٹ کرنا مشکل ہے اور اس کو ایڈٹ کرنا مشکل ہے. سارا کریڈٹ میں اس لیے کاشف کو دیتی ہوں کہ میں نے تو لکھ دیا بھائی نان لینئر, بالکل ایگزیکٹلی وہاں ناک ہو رہا ہے, یہاں ناک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے تو جوڑ دی چیزیں. کاغذ پہ جوڑنا کیا, تو مذاق ہی لگ رہا تھا. لیکن شاید یہ کرنا, ویژولی اس کو پاسبل کرنا, اتنا ہی افیکٹو بلکہ زیادہ افیکٹو رکھنا, اس کا کریڈٹ ڈائریکٹر کو جاتا ہے. جب بھی آپ کے پاس نان لینئر آتا ہے اس پہ آپ کی زیادہ گرفت مضبوط ہوتی ہے جب آپ سیٹ کے اوپر جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پری پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو شارٹس نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کو شارٹ ٹو شارٹ چلنا پڑتا ہے, اسپیشلی کہ ایک سین ختم کہاں سے ہونا ہے اور دوسرا شروع کہاں سے ہونا ہے. جب آپ کا پری ڈیفائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہانی آپ کو اور کردار اس وقت پہ کہاں کیسے ویژول کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور بھی ڈرامے جو کیے ہوں آپ کی اماؤنٹ ہے کہ اتنی قسطیں میں کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا, لیکن ہمارے یہاں یہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. ہمارے یہاں جتنی قسطیں بڑھتی رہتی ہیں ہوتا رہتا ہے. انٹرنیشنلی جو ہے نیٹ فلکس وغیرہ پہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ 6, 8, 12. اگر ہم یہ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہم نیٹ فلکس وغیرہ پہ جانے کے قابل ہوں گے؟ نیٹ فلکس کے لیے ایک تو خیر ہمیں ایکسیس نہیں مل رہی ہے, وہ اس کی بہت پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, اس میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے.
20-25 سال میں جب لوگ تیاری کر رہے تھے، جب لوگوں نے اکراس دا وال دیکھنا شروع کر دیا تھا کہ اچھا جی کانٹینٹ، گلوبل کانٹینٹ کیسے جائے گا اور یہ کتنی بڑی سافٹ پاور بن جائے گا اور یہ کتنا بڑا اکنامک وہ بن جائے گا، تو وہ ہم میں سے جیسے ہم نہیں دیکھ سکتے بہت ساری چیزیں، تو وہ ایک ٹائم ہم نے لوز کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹریننگز نہیں، جیسے میں زی کے ساتھ کام کر رہا تھا 4-5 سال میں نے کام کیا ان کے ساتھ، تو مجھے خود لگا کہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اسی انڈسٹری کے اندر بیٹھ کے کام کر رہا تھا اور اپنی طرف سے بڑا چودھری بنا ہوا تھا، وہ جا کے پتہ چلا کہ نہیں بھائی آپ کو تو ساؤنڈ سیدھا نہیں کرنا آ رہا، تو ساؤنڈ ڈیزائن کرتے ہوئے بیک اینڈ فورتھ ہو رہا تھا، کلر گریڈ کرتے ہوئے، یہ سب حصہ ہے نا ڈرامہ تو بننے، پروڈکٹ کا تو حصہ ہے نا۔ اگر ہمارے پاس رائٹر آج اچھا ہے یا ہمارے پاس پرفارمر بہت ایکٹرز بہت اچھے ہیں، اگر میں ایز اے ڈائریکٹر مجھے کہانی ہی نہیں سنانی آتی اس فارمیٹ کی، تو میں سیکھ لوں تھوڑا سا، تو ٹائم لگا لیں تھوڑا سا، پیچھے ہیں کہانی ہم سنا لیں گے، میچ کر سکتے ہیں ہم ان کو، ایسی کوئی بات نہیں، مطلب وہ بہت اچھا کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہی ہمارا ہوتا ہے نا کہ انڈین کانٹینٹ ہے، سیم لینگویج ہے، تو یہ کانٹینٹ اگر نیٹ فلکس پہ پڑا ہے یا پرائم پہ پڑا ہے یا اس پہ پڑا ہوا ہے تو ہمارا پروڈکٹ کیوں نہیں چاہ رہا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے اس کی۔ واٹس نیکسٹ فار بیگل اینڈ کاشف نثار؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب ہم تھوڑا سا ڈیجیٹل کی طرف جائیں، سیٹلائٹ کر کر کے تھوڑا تھک گئے، اس بار ہم پراپر ڈرامہ چینل کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو شاید میرا خیال ہے میرا یہ سیٹلائٹ کے لیے یہ آخری پروجیکٹ ہو، ایک اور پاکیزہ۔ دیکھیں کتنی خوفناک اسٹیٹمنٹ بات ہے۔ کر دی انہوں نے۔ دیکھیے کون نہیں چاہتا، میں ایز اے رائٹر چاہتی ہوں کہ مجھے میرا رائٹ دیا جائے، اور جو کہ جیسے شروع میں ہی کاشف نے کہا تھا کہ انویسٹ ہم رائٹرز پہ نہیں کرتے، پوری دنیا کرتی ہے، سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں رائٹرز، ہمارے یہاں نہیں ایسا نہیں ہوتا، تو وہ آپ نے جو ایک منشی بنا کے اس کو رکھا ہوا ہے، تو اگر مجھے ایک ایسا فریڈم ملے گا جس میں میں اپنی طرح کی اسکرپٹ بھی لکھ سکتی ہوں، وہ ڈائریکٹ کاشف نثار بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے میرا ایک ڈیجیٹل رائٹ بھی ملے گا، وائی ووڈ آئی ناٹ گو؟ آئی ووڈ۔ میں اپنی رائلٹی کے لیے کیوں نہیں جاؤں گی، اور ان سارے پیکج کے ساتھ کہ مجھے میری مرضی کی چیز لکھنے دیں گی تو ٹھیک ہے پھر۔ اب میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک لو سٹوری لکھوں، ایک اور پاکیزہ کے بعد میں دماغ کی دھجیاں میرے دل کی اڑ گئی ہیں، اور ایموشنلی بڑا ڈریننگ تھا، جس میں مجھے کاشف یہ ڈیئر کرتے رہتے ہیں کہ تم لکھ ہی نہیں سکتی ہو لو سٹوری، تم کر لو کوشش، تو اب دیکھیں کوشش کرتی ہوں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ اسرائیل نے ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ تنگسیری آبنائے ہرمز کی بندش اور بمباری کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے براہ راست ذمہ دار تھے اور انہیں اڑا دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ کے متعدد دیگر سینئر حکام بھی مارے گئے ہیں۔ ایران نے تاحال اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو بہت مختلف اور عجیب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے اور ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہ عوامی طور پر کہتے ہیں کہ وہ محض ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ جھوٹ، بہتر ہے کہ وہ جلد سنجیدہ ہو جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ ایک بار دیر ہو گئی تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران کو جنگ بندی کے لیے ثالثی کی پیشکش پر انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک بیان سرحد کی دونوں جانب بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق جے شنکر نے بدھ کی شب ایک بند کمرہ اجلاس کے دوران کہا کہ انڈیا پاکستان کی طرح بروکر ملک نہیں بننا چاہتا۔ انڈین وزیر خارجہ کے اس بیان پر پاکستانی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جس میں ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ ایسے غیر سفارتی بیانات گہری مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان اس قسم کی بیان بازی اور بڑکے مارنے پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا طرز عمل تحمل، شائستگی اور وقار پر مبنی ہے، نہ کہ محض بیان بازی پر۔ خیال رہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے دوران بعض انڈین رہنماؤں نے مودی حکومت پر تنقید کی تھی۔
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद जुज़वी तौर पर खोल दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर लंडी कोतल इनाम उल्ला वजीर ने बताया है कि पहले रोज तूरखम बॉर्डर से 50 अफराद ने सरहद अबूर की है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस सितंबर के आखिर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और झड़पों के बाइस तोरखम सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। ताहम कुछ अरसा बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए सरहद को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया था। बाद अज़ां रवां साल 26 फरवरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर बढ़ती कशीदगी के बाइस बॉर्डर क्रॉसिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। अब दोबारा बॉर्डर भी सिर्फ पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए खोला गया है।